پاکستان نے پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ بھارت واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کرائے پاکستان تعاون کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا ہمسایہ ملک نے بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کی، بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ فوری طور پر روکا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سے زیادہ قربانیاں کسی نے نہیں دیں۔ پانی روکا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مودی سرکار کو واضح پیغام۔ کہتے ہیں پانی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ اپنے پانی کی دستیابی ہر قیمت اور ہر حالت میں یقینی بنائیں گے۔ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیراعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت سے کیا، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے اللہ، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ پاکستان کا پہلگام اور جعفر آباد واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان نیوٹرل ملک کی تحقیقات چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کو اصل حقائق پتہ چلنے چاہیے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ BLA اور RAW دونوں ایک ہیں۔ 3 دن میں 7 IEDs پکڑی گئیں۔ دنیا کو جاننا ہوگا کہ امریکہ ہو یا کینیڈا، ہر جگہ دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت نے جنگ کی تو منہ توڑ جواب دیں گے، محسن نقوی کا بزدل دشمن کو دبنگ جواب۔ کہا ہم جنگجو قوم ہیں، بھارتی نہیں۔ جنگ کے لیے بھارت سے زیادہ پاکستان تیار ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کشمیر پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا سول ڈیفنس مکمل فعال کرنے کا اعلان۔ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ڈیفنس کا دورہ۔ ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے لیے پیش کی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے کہا مکار دشمن کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ امن کے ساتھ جنگ کے دوران سول ڈیفنس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا ہے کہ وطن کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ 2 قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا بھارت کے جارحانہ اقدامات پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا مشن۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر سے اہم ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ایران، آذربائیجان اور مصری وزرائے خارجہ کو فون۔ نائب وزیر اعظم نے دوست ممالک کو قومی سلامتی کونسل کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں کو جانتا ہوں، پاکستان اور بھارت مسائل کا حل خود نکال لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ پاک بھارت رہنماؤں سے رابطے کا جواب دینے سے گریز۔ امریکی صدر پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے لا علم نکلے۔ تعلقات کی تلخی کو 1500 برس پرانا قرار دے دیا۔ بابر، غوری اور بیلسٹک میزائل کا رخ بھارت کی طرف ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہا جوہری میزائل ہم نے سجانے کے لیے نہیں رکھے، پہلگام بہانہ ہے، سینتاس معاہدہ نشانہ ہے۔ بھارت ہمارا پانی بند کر دے گا، ہم ان کی سانس بند کریں گے۔ بھارت کو پاکستانی حدود عبور کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان نے PSL کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کو بے دخل کر دیا۔
براڈ کاسٹ کمپنی کے 23 بھارتی شہریوں کو واگا بارڈر کے راستے بھارت روانہ کیا گیا۔ لاہور پولیس نے براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واگا بارڈر کے راستے بھارت بھجوایا۔ حکومت نے بھارتی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ دریائے جہلم میں بھارت کی آبی جاری ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کے خواب سے جاگ گیا۔ بھارت نے گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ پانی چھوڑنے سے دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی۔ لوگوں کو دریا کے کنارے سے دور رہنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن، بھارتی سرزمین کشمیریوں پر تنگ کر دی گئی۔ نئی دہلی اور دیگر شہروں میں کشمیریوں پر حملے، مقبوضہ وادی میں 5 گھر تباہ، نام نہاد سرچ آپریشن۔ گزشتہ روز بھی بھارتی فوج نے کشمیریوں کے 2 گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا تھا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر بھارتی حکام نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک کی مودی حکومت پر کڑی تنقید، کہا پاکستان کے ساتھ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلگام واقعہ بھارتی سیکورٹی فورسز کی ناکامی ہے۔ جنگ مخالف بیان دینے پر بی جے پی رہنما آگ بگولا، توپوں کا رخ وزیر اعلیٰ کرناٹک کی طرف موڑ دیا۔ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس ناکامی پر بھارتی عوام اور حکومتی اہلکار سیخ پا۔ بھارتی صحافی راہل پٹیاتا نے کہا کہ پہلگام حملہ بھارتی فوج کی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ سابق حکومتی اہلکار رادھا کمار نے سوال اٹھایا کہ خطرے کی وارننگ کے باوجود اہلکاروں کو کیوں ہٹایا گیا۔ کرنل ریٹائرڈ اجے شکلا نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے جھوٹے بیانیوں نے بیشتر لوگوں کی جانیں لے لیں۔ جنرل ریٹائرڈ وی پی ملک نے پوچھا، بھارتی انٹیلیجنس کو کیا ہوا اور ناکامی کیوں ہوئی؟ پی ایم اے کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب سجائی گئی۔ مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف کا پریڈ کا معائنہ، نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو تقریب میں سلامی پیش کی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ ہر پاکستانی کی آواز بن گیا۔ آرمی چیف کا نعرہ ملی نغمے کی صورت میں ہر دل کا ترجمان، دل موہ لینے والے سر ہر پاکستانی کی آواز بن گئے۔ نغمے میں دشمن کی بربادی اور پاکستان کے ہر فرد کو مثل فولاد قرار دیا گیا۔ بھارت کے خلاف پوری پاکستانی قوم یکزباں، مودی سرکار کی گیدڑ بھبکیوں کے خلاف شہر شہر احتجاج، ریلیاں، مظاہرے، شرکاء کا بھارتی جارحیت کے خلاف شدید برہمی کا اظہار۔ افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ کراچی میں آل سٹی تاجر اتحاد نے ریلی نکالی، شرکاء نے نریندر مودی کا پتلا جلا دیا۔ بھارتی دھمکیوں کے خلاف آزاد کشمیر کے شہری بھی متحد۔ مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ، وادی نیلم میں بھارت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور غزہ میں اسرائیلی مظالم۔ ملک بھر میں تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں۔ لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ اور جہلم میں مارکیٹیں اور بازار بند۔ جعفر آباد، ملاکنڈ، بٹخیلا اور دیگر علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ اپردیر میں بھی کاروباری مراکز بند رہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کو 30 گھنٹے گزر گئے۔ بھارتی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان، 70 سے 80 پروازیں 2 سے 10 گھنٹے تاخیر کا شکار۔